معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، قربانی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا بہت بڑا ایک ذریعہ ہے۔ قربانی ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جو صرف اس امت میں ہی نہیں بلکہ پہلی امتوں میں بھی اس کا تصور موجود تھا۔ جناب آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی کی، اللہ نے ایک کی قبول کر لی، ایک کی اللہ نے قبول نہیں کی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، سورہ حج میں رب کائنات فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ رکھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی امتوں میں بھی اللہ کے قرب حاصل کرنے کا یہ تصور موجود تھا، اور بالخصوص جناب ابراہیم علیہ السلام جب رب کا حکم سمجھ کر اور اللہ کا فیصلہ مان کر اپنے بیٹے کو رب کے نام پر ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس بیٹے کے بدلے میں ایک بڑی قربانی ہم نے فدیے میں پیش کی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس سنت کو ہم نے آنے والے لوگوں میں جاری کر دیا۔ قرآن مجید میں رب کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ رب کائنات نے قربانی کا حکم دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی بھی صرف اس اللہ کے لیے کیجیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اعلان کر دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، صرف اور صرف اس پروردگار کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دائمی سنت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، اور ہر سال محبوب کبریا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ قربانی کی سنت، یہ قربانی کا عمل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ادا کرتے رہے۔ باوجود اس کے کہ کائنات کے امام کے گھر کے حالات، ان کے اندر ایسے ایام بھی آئے کہ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ مہینہ مہینہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ بسا اوقات حالات ایسے بھی آئے کہ آپ سال بھر کا خرچہ امہات المومنین کو پہلے ہی دے دیا کرتے تھے کہ پورے سال کا تمہارے گھر کا جتنا خرچ ہے وہ آپ پہلے ادا کر دیتے۔ لیکن ہر طرح کے حالات میں محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی یہ حکم دیا، یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ۔ مخنف بن سلیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے لوگو، ہر سال ہر گھرانے پر قربانی کرنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں مزید اس کی تاکید فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس بندے کو اللہ نے طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، پھر قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ ایک تاکیدی حکم ہے محبوب کبریا کا۔ اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، اس کو اللہ کا قرب پانے کے لیے، رضائے الہی کے لیے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ قربانی کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان یہ عمل دکھلاوے کے لیے نہیں،
نمود و نمائش کے لیے نہیں، تشہیر کے لیے نہیں، اشتہار بازی کے لیے نہیں، خاندان میں اپنے آپ کو وڈیرا ثابت کرنے کے لیے نہیں، محلے میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے اور روب جمانے کے لیے نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، لوگوں تمام اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے، جیسی نیت ویسا ہی عمل کا تمہیں صلہ اور بدلہ ملے گا۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں خبردار، میرا رب بڑا غیرت والا ہے، اور رب کائنات کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے نہ کیا جائے۔ وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ، رضامندی صرف اس اللہ کی چاہیے، خوشنودی اس رب کی چاہیے، راضی اس اللہ کو کرنا ہے۔ فرمایا رضا الہی کے لیے یہ بنیادی شرط ہے، نیت کا درست ہونا، اخلاص، اللہ کی رضا، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا، دکھلاوے سے اپنے آپ کو اور نمود و نمائش سے اپنے آپ کو بچانا۔ میرے پیارے بھائیوں، وگرنہ بڑے سے بڑا عمل انسان کر لے، اگر اللہ کے لیے خالص نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنی جان بھی، ایک تو جانور کی جان ہے جو قربان کر رہا ہے، اگر اپنی جان بھی رب کی راہ میں لٹا دے، شہادت کے رتبے پہ فائز ہو جائے، انگ انگ کاٹ دیا جائے، دشمن کے ہاتھوں شہادت کے رتبے پہ فائز ہو جائے، لیکن نیت کیا ہو کہ لوگ کہیں بڑا جرت مند تھا، بڑا بہادر تھا، بڑا دلیر تھا، اتنا شجاع تھا، دشمن کے سامنے جھکا نہیں، ڈٹ گیا، گردن کٹا دی، لیکن جھکا نہیں۔ لوگوں سے یہ شہرت اور لوگوں کے اندر یہ ناموری مقصود ہو۔ میرے رب نے محبوب کبریا پہ جو حکم نازل کیے ان میں یہ حکم تھا کہ محبوب اپنی امت کو بتا دو، جہنم کو جن لوگوں سے جس آگ کو بھڑکایا جائے گا، آغاز کیا جائے گا جہنم کا، فرمایا ان میں یہ اپنی جان، نذرانہ اپنی جان کا پیش کرنے والا، اس سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہے گا اللہ میں نے جان لوٹا دی، رب فرمائیں گے میرے لیے تو نہیں لوٹائی، لیقال انک جری، تو نے تو جان دی ہی اس لیے کہ لوگ کہیں بڑا بہادر تھا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اس جانور کو اللہ کے لیے جب قربان کرنا ہے تو رضامندی، خوشنودی صرف اللہ کی مقصود ہو، رب کو راضی کرنا مقصود ہو۔ اور دوسری بنیادی شرط، رب کائنات قربانی قبول نہ کرے تو نبی کے بیٹے کی نہ کرے۔ جناب آدم کے بیٹے نے قربانی کی، اللہ کہتے ہیں فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، نبی کے بیٹوں میں سے میں نے ایک کی قربانی کو قبول کیا، دوسرے کی قربانی رد کر دی۔ کیوں؟ انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ ان کی قبول کرتے ہیں جو تقوی والے ہوں، پرہیزگاری اختیار کرنے والے متقی لوگ، اللہ ان کی قربانی اسے قبول کرتے ہیں۔ یتقبل اللہ من المتقین۔ پیارے بھائیو، تقوی کیا ہے؟ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اللہ کا خوف اور ڈر دل میں پیدا کرنا، جتنا رب نے دے دیا ہے اس پہ اللہ کے شکر گزار ہونا، قناعت اختیار کرنا، اور سب سے بڑھ کر آخرت کے راہی بن کے زندگی جینا۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچانا، گناہوں کی زندگی میں لت پت ہے، گناہ بھی چل رہے ہیں، سود چل رہا ہے، جوا چل رہا ہے، حرام خوری کی راہیں جاری ہیں، دوسروں کے اوپر ظلم زیادتی، نماز کی پرواہ کوئی نہیں، زکوٰۃ دیتا نہیں، حج اللہ نے فرض کر دیا، صاحب استطاعت ہے، حج کرنے کے لیے تیار نہیں، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے تیار نہیں، قربانی میں بڑا نام پیش کر رہا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اور رب نے دو ٹوک کہہ دیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ لوگوں تمہارے گوشت نہیں رب کے پاس جاتے، خون بھی نہیں رب کے ہاں پہنچتے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ،
رب کے ہاں تو تمہارا تقوی جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں, توبہ کریں. یہ جو عشرہ گزر رہا ہے پیارے بھائیوں, سال بھر کے دنوں میں افضل ترین دن, رب کو منائیے, توبہ کیجئے, گناہوں کی زندگی کو ترک کیجئے, اللہ رب العزت سے پکے اور سچے وعدے کیجئے, پکی توبہ توبۃ نصوحا, گناہوں کو چھوڑیے, تقوی کی زندگی اختیار کیجئے, پھر میرا اللہ اس قربانی کو بھی قبول فرمائیں گے. اور تیسری بنیادی شرط قربانی کی قبولیت کے لیے, چوری کا مال, اور آج کل یہ بھی ظلم کی کئی انتہائیں, قربانی کرنی ہے جی کیسے کرنی ہے, چاہے چوری کر کے کرو, چاہے دھوکہ دے کے کرو, چاہے فراڈ مار کے جانور خریدو, 2 نمبری سے خریدو, بس قربانی کرنی ہے. اور میرے پیارے بھائی, جب یہ عبادت ہے, اللہ کے لیے کرنی ہے, رضائے الہی کے لیے کرنی ہے, تو رب کائنات تو پھر حلال مال, طیب مال, پاکیزہ مال, ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا, اللہ تو پاک ہے, پاکیزہ ہے, اور اللہ قبول بھی اسے ہی کرتے ہیں جو پاک ہو. اپنے طیب اور پاکیزہ مال سے قربانی کا جانور خریدیے اور اللہ کی رضا کے لیے اسے پیش کیجئے. اگر انسان کا حلال و حرام کی تمیز نہیں, کاروبار کے اندر, لین دین کے اندر, معاملات کے اندر کوئی پرواہ نہیں حلال و حرام کی, تو پیارے بھائیوں پھر انسان جتنا بڑا عمل کیوں نہ کر لے, جس عمل کو عبادت کی روح قرار دیا گیا, الدعاء هو العبادہ, لوگوں دعا یہ عبادت کا اصل ہے, روح ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کا نام لے لے کر پکارے, مسافر بھی ہو, اللہ رب العزت کے سامنے اس کا اسم اعظم لے لے کر اسے یاد کرے, دعائیں کرے, جواب آتا ہے تیرا پہننا حرام کا, کھانا حرام کا, اور تیرا لباس حرام کا, فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, یہ قبولیت کہاں سے ملے گی. اس لیے پیارے بھائیوں تھوڑا عمل ہو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. میرا رب اتنا قدردان ہے, وہ کھجور کو احد پہاڑ سے بڑا کر دیتا ہے. وہ رب کائنات قبول کرنے پہ آ جائے, انسان کے چھوٹے سے عمل کو قبول کر کے نجات کا ذریعہ بنا دے. اس لیے حلال مال, طیب اور پاکیزہ مال, اس سے قربانی کا جانور پیش کریں. اور پیارے بھائیوں اسی طرح جانور اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو, عیب دار جانور اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں. اربع لا تجوز فی الاضاحی, اللہ کے نبی نے فرمایا 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز ہی نہیں. العرجاب بین ضلعها, فرمایا ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل نمایاں ہو. العورا بین عورها, کانا جانور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار جانور جس کی مرض بالکل نمایاں ہو. بین مرضها, پتہ چلے یہ بیمار ہے. والکثیر التی لا تنقی, اور اتنا لاغر, ہڈیوں کی مٹھ اور ہڈیوں کا ڈھانچہ ایسا کمزور اور لاغر قسم کا جانور, فرمایا یہ رب کے ہاں قابل قبول نہیں. اور پیارے بھائیوں ایک سبق بھی ہے, درس بھی ہے, جس طرح جانور بے عیب رب کے ہاں قابل قبول ہے. مسلمان اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے, تیرا عیب دار عقیدہ رب کے ہاں قابل قبول کیسے ہوگا. اپنی عبادات کی اصلاح کر, اپنے اخلاقیات کی اصلاح کر, نماز, روزہ اور دیگر جتنی عبادات ہیں وہ اللہ کے ہاں وہی قابل قبول ہوں گی جو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق, سنت کے مطابق جانور کے جسم پہ نظر ڈالتا ہے, اپنے عیبوں پہ بھی نظر ڈال, سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے انگ انگ پہ نظر ڈال, خاص طور پر آنکھ اور کان. سیدنا علی المرتضیٰ کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ان نستشرف العین والاذن, اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم کان اور آنکھ کو بڑے غور سے دیکھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی 4 انگلی تک اگر کان کٹا ہوا ہو تو کام چل جائے گا, 4 انگلی سے زیادہ کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نستشرف العین والاذن, غور سے دیکھو. پیارے بھائیوں کان کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے, تھوڑا کٹا ہو, زیادہ کٹا ہو,
अगर कान कटा हुआ है, चीरा हुआ है, फटा हुआ है, ऐबदार है, उससे इज्तिनाब करें। इसी तरह आंख, उसकी आंख के अंदर ऐब है, इज्तिनाब करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खास तौर पर आंख और कान का क्यों जिक्र फरमाया? अल्लाह के नबी ने सबसे ज्यादा मुझे और आपको भी अपनी आंख और कान के बारे में इन्नस्समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। लोगों, ये कान, ये आंखें और ये दिल, ये तीन आज़ा का अल्लाह ने खास तौर पर जिक्र किया। कानों के बारे में पूछा जाएगा, आंखों के बारे में तुमसे सवाल होगा, तुम्हारे दिल के बारे में तुमसे सवाल होगा। इखलास यहां होता है, तकवा यहां होता है। जानवर के कुर्बान करने में इखलास और तकवा दिल के अंदर, और जानवर को आंख और कान, इसको बेऐब देखना, अपने आंख और कान की भी इस्लाह, ये एक सबक और दरस भी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक से नवाजे। प्यारे भाइयों, कुर्बानी में दोंदा जानवर जिसके 2 दूध के दांत गिर चुके हों और नीचे से 2 दांत निकल चुके हों, याद रखें, जानवरों में ये दांत गिरते ही उस वक्त हैं जब नीचे से निकल आते हैं। कई लोग क्या करते हैं जी, बस थोड़ी देर प्लास का इस्तेमाल कर ले, दांत ही गिराने हैं। आंखों के अंधों को भी नजर आ रहा होता है कि ये दांत तोड़े गए हैं, ये गिरे नहीं हैं। जानवरों में याद रखें, ये दांत उस वक्त हिलना शुरू होते हैं जब नीचे से दांत थोड़ा सा निकलता है, और जब तक दांत गिरते हैं नीचे से दांत दोनों निकल चुके होते हैं। दोंदा जानवर, उम्र का कोई जिक्र नहीं, ला तज़बउ इल्ला मुसिन्ना, 2 दूध के दांत, और ये मुसिन्ना ही, ऊंट में भी मुसिन्ना, कम अज कम 2 दांता, और इसी तरह गाय में भी, बकरा भी। हाँ, एक सूरत में सिर्फ अल्लाह के रसूल ने छतरे की इजाजत दी, ला तज़बउ इल्ला मुसिन्ना इल्ला अन युअसर अलैकुम फतज़बहु जज़अतम मिन अद्दान। फरमाया, अगर तंगी हो, अगर तंगी है, दोंदा मिल नहीं रहा। तंगी का एक माना उलमा ने यह भी किया है कि इतना महंगा है कि वो आपकी पहुंच से ऊपर है, और ये 1 साल का खीरा, 1 साल का, 6 माह का नहीं, 1 साल का भेड़ का बच्चा, जिसको आप दुम्बा, छतरा, लेला जो भी कह लें, नर मादा, इनमें से 1 साल का, वो भी मजबूरी की सूरत में, उसकी इस्लाम ने इजाजत दी है। लेकिन जब आप मजबूरी की शक्ल में फिर करेंगे, फिर अजर में कमी नहीं है। इन्नल जज़ा युवफ़ी मिम्मा युवफ़ी मिन्हु सनी, फिर वो मुकम्मल पूरी पूरी किफायत करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अफजल तरीन कुर्बानी कौन सी है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उमूमी तौर पे किया करते थे। सहाबी बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकबशिन अक़रन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंढा ज़बह करते, सींगों वाला, यअकुलु फी सवाद व यमशी फी सवाद व यबरुकु फी सवाद व यंजुरु फी सवाद। ऐसा मेंढा जिसका मुंह काला हो, जिसकी आंखें काली हों, जिसके पांव काले हों, और जिसका ये नीचे से पेटी वगैरह। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा मेंढा, बाकी सारा रंग और है लेकिन मुंह, आंखें और पांव वगैरह ये काले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानवर ज़बह किया करते थे। और सिलसिला सहिया की रिवायत शेख अलबानी रहमहुल्लाह 1861 नंबर पे सिलसिला सहिया में लाए, और मैं हैरान होता हूं। मुझे एक साथी बता रहे थे जी, एक आलिम दीन कह रहे थे कि ऐसी हदीस है ही कोई नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, याद रखें, ऐसा दावा करना कि गोया के पूरी ज़ख़ीरा अहदीस मेरे इल्म में है, हाँ मुझे पता नहीं है, मेरे इल्म में नहीं आ सकी, और अपने इल्म की नफी कर देना कि मुझे पता नहीं है, ये नबियों का भी शेवा रहा। और अल्लाह को नबी की जबान से भी ये जुमला पसंद नहीं आया। जब जनाब मूसा से पूछा गया कि रूए जमीन पर आपसे बड़ा कोई आलिम, कहा मुझे तो नहीं पता मुझसे बड़ा कोई आलिम हो, और उनकी बात में कोई शक भी नहीं था, इसलिए कि वक्त के नबी थे। लेकिन रब ने कहा मूसा चलो यहां से, एक बंदे के पास तुम्हें पहुंचाता हूं जो तुमसे ज्यादा इल्म रखते हैं। अल्लाह ने सफर करवाया, जनाब खज़िर के पास पहुंचाया, कुरान ने पूरा किस्सा जिक्र किया। प्यारे भाइयों, अल्लाह के नबी की अहादीस ये एक ज़ख़ीरा वसी है
جس کے علم میں آ گیا اس نے بتا دیا، نفی کر دینا کہ ہے ہی کوئی نہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلہ صحیحہ میں لائے صحیح حدیث، دم افراد احب الی اللہ من سوداوین، ایک دم افراد اللہ کو دو کالے جانوروں سے زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ ایک طرف دو کالے جانوروں کی قربانی اور ایک طرف ایک دم افراد اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اور افراد کا معنی اہل لغت نے جو بیان کیے ان میں پہلے نمبر پر سفید جانور، اسی طرح سرخ جانور یا مٹیالے رنگ کا، یا جس کو آپ ڈب کھڑبا کہتے ہیں، جس طرح میں نے پہلی حدیث بیان کی کہ پورے جانور کا رنگ اور ہے لیکن اس کے منہ کالا ہے، پاؤں کالے ہیں، آنکھیں کالی ہیں، جس کو ڈبا کہتے ہیں، ڈب کھڑبا کہتے ہیں، یہ سارے ایک کالے کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ محبوب اور پسند ہیں۔ اگر آپ ایسے کا انتخاب کر سکیں تو زیادہ اچھا ہے، وگرنہ کالے کی قربانی ناجائز نہیں ہے، جائز وہ بھی ہے، اللہ کے ہاں وہ بھی قربانی ہے اور قابل قبول ہے، لیکن بات افضلیت کی ہے، اولا کیا ہے، بہتر کیا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق سے نوازے۔ ذبح کا طریقہ عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ذبح کیسے کریں؟ ضروری صرف یہ ہے بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں اور ذبح کر دیں۔ خود ذبح کر سکتے ہیں زیادہ بہتر ہے، خود کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانوروں کو خود ذبح کرتے، مرد کی طرح عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹیوں سے اپنی قربانی کا جانور ذبح کرواتے، اور اس میں ایک تربیت بھی ہے، مسلمان مرد کی طرح عورت کے اندر بھی یہ جرأت اور غیرت ہونی چاہیے۔ کل اگر میدان جہاد میں جس طرح مردوں کی ضرورت پڑے، اگر عورتوں کی بھی ضرورت پڑے تو یہ دشمن کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتی ہوں۔ سیدہ صفیہ اللہ کے نبی کی پھپھی، جنگ احزاب کے موقع پہ جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان تو سارے خندق کی طرف الجھے ہوئے ہیں اور یہاں گھر کے اندر صرف عورتیں اور بچے ہی تو ہیں، ایک یہودی دیوار پھلانگ کے اندر گیا، سیدہ صفیہ آگے بڑھی اور ظالم کی گردن کاٹی اور اٹھا کے دیوار سے باہر پھینکی۔ جو پیچھے کھڑے تھے سارے بھاگ گئے کہ پتہ نہیں، ہم نے تو سمجھا تھا اندر عورتیں ہی ہیں، یہ تو پتہ نہیں اندر کیا ہے، اگر وہ بچ جاتا تو اندر اور بھی یہودی داخل ہوتے۔ سیدہ عمارہ کا قصہ، اور آج ہمارے ہاں وجہ کیا ہے؟ ہم نے فتویٰ ہی دے دیا کہ عورت کا ذبیحہ ہے ہی حرام، عورت ذبح کر ہی نہیں سکتی۔ اور صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا جس نے ایک بکری ذبح کی، اللہ کے نبی کو بتایا گیا، آپ نے تو نہیں کہا یہ حرام ہو گئی ہے کیونکہ عورت نے ذبح کر لی ہے۔ پیارے بھائیوں، کئی ایسی پابندیاں، اور ذبح کے وقت ہاں یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، لیکن ضروری نہیں، اگر پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، نہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ ذبح کریں۔ ہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے تجربہ نہیں ہے، کبھی کیا ہی نہیں، تو پھر آپ کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں، لیکن اس وجہ سے لیٹ کرتے رہنا کہ چونکہ ذبح والا بندہ نہیں مل رہا۔ قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھائیں، کھلائیں بھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں کھانے کا کہا وہاں کہا کلو واطعموا القانع والمعتر، مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ، جو نہیں مانگتے ان کو بھی کھلاؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا کلو واطعموا وادخروا، کھاؤ کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، رکھ بھی سکتے ہو۔ سیدہ عائشہ سے تو پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کے بارے میں کیا کہا تھا، تو فرمایا اللہ کے رسول نے 1 سال تو 3 دن سے زائد آپ نے منع کر دیا تھا کیونکہ لوگوں کو ضرورت تھی، تو آپ نے کہا تھا 3 دن سے اوپر کوئی قربانی کا گوشت نہ رکھے، لیکن پھر آخر میں اللہ کے نبی نے کیا کہا اگلے سال، فرمایا کلو من ذی الحجہ الی ذی الحجہ، پورا سال بھی قربانی کا گوشت اگر کھانا چاہو تو کھا سکتے ہو، ناجائز نہیں ہے، ذخیرہ کر سکتے ہیں، لیکن کھلانا بھی ضروری ہے۔ اور اگر آپ ایسا کر لیں 3 حصے کر لیں تو بہتر ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں۔ اللہ رب العزت توفیق سے نوازے۔ قربانی کی کھال بیچ کے قیمت کھا جانا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو قربانی کی کھال بیچ دیتا ہے فلا اضحیۃ لہ، اس کی قربانی ہی نہیں۔ قربانی کی کھال مزدوری میں دے دینا یہ بھی بیچنے کی طرح ہی ہے، نہیں دے سکتے آپ، اگر وہ محتاج ہے ضرورت مند ہے ویسے دے دیں اس کو، لیکن مزدوری میں نہیں دے سکتے۔ قربانی کی کھالیں
حتیٰ کہ ان جانوروں کے اوپر جو جل ڈالے جاتے تھے کپڑے، اللہ کے نبی نے سیدنا علی کو کہا تھا وہ سب کچھ صدقہ کر دو. یقسم لحومها وجلودها وجلالها علی المساکین، اس کے چمڑے بھی گوشت بھی، اور فرمایا اس کے اوپر ڈالے جانے والے جل بھی سب مسکینوں پہ تقسیم کر دیں. اگر آپ کسی مسکین تک خود رسائی حاصل کر سکیں تو بہتر ہے اس کو پہنچا دیں، اور نہیں تو پھر الحمدللہ آپ کی اس مسجد میں بیت المال کا نظام موجود ہے، آپ وہاں پہنچا دیں اور خود پہنچا دیں یا اطلاع دے دیں، یہ جا کے لے آئیں گے تاکہ ان کھالوں کو فروخت کر کے ضرورت مند جو مساکین لوگ ہیں ان تک پہنچا دیا جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. باقی قربانی کے 4 دن ہیں. افضل ترین دن پہلا دن ہے، اس لیے کہ یہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں بھی ہے، اور اللہ کے نبی کی الگ سے حدیث بھی ہے، ان افضل الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر. فرمایا سب سے افضل ترین دن رب کے ہاں وہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے، قربانی کا دن. لیکن اس کے بعد والے 3 دن یہ قربانی کے جواز کے دن ہیں. اگر آپ کسی وجہ سے پہلے دن قربانی نہیں کر سکے تو جائز ہے آپ دوسرے دن کر لیں، تیسرے دن کر لیں، چوتھے دن کر لیں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کل ایام التشریق ذبح، فرمایا یہ تمام ایام تشریق یہ ذبح کے دن ہیں. اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھ کر عمل کی توفیق بخشے. باقی کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں جی میت کی طرف سے قربانی، تو الگ سے مستقل میت کے نام کی قربانی نہ اللہ کے نبی نے کی، نہ صحابہ نے کی، اور نہ اس کا ثبوت ہے. اپنے والدین کو آپ اپنی قربانیوں میں شامل کریں، نیت کریں اللہ میری اس قربانی کا اجر مجھے بھی دے، میرے والدین کو بھی دے. آپ اس طرح شریک کر سکتے ہیں. مستقل ان کے نام کی قربانی اس کا ثبوت نہیں ہے. اسی طرح کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں جی قربانی کے لیے پیسے نہیں ہیں، قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ تو جس طرح آپ لوگ باقی بہت سارے کام قرض لے کے کر لیتے ہیں تو اس طرح یہ بھی کر سکتے ہیں. بعد میں آپ کو امید ہے کہ میں قرض ادا کر لوں گا تو کوئی حرج نہیں، قرض لے کر آپ قربانی کر سکتے ہیں. اللہ نے وسعت دی ہے، اللہ کے نبی کی سنت کو بھی زندہ کریں. چاہے جائے کہ اپنے نام کی 10 قربانیاں کریں، اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں. جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے ان کو آپ قربانی کا جانور ہدیہ کریں تاکہ وہ خود اپنے گھر میں قربانی کریں. اور یہ اللہ کے نبی کی سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں صحابہ پر قربانیوں کے جانور تقسیم کرتے. اللہ توفیق سے نوازے. کپڑوں کو خون لگ جانا اور بھی کچھ مسائل ہیں، چلیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. یاد رکھیں کہ قربانی کے یہ جو جانوروں کا خون ہے یہ حرام ہے، نجس نہیں ہے. اگر کپڑوں کو لگ جائے کوئی حرج نہیں، آپ اسی حالت میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اس سے یہ نہیں کہ آپ نماز ہی چھوڑ دیں. قربانی والے دن بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے، کیوں جی کپڑے صاف نہیں رہے. صحابہ کرام تو کپڑوں پہ خون لت پت ہوتے، خون سے، گوبر سے. نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھی ہے، نماز نہیں چھوڑی. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق دے. واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.